السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن. تو پہلا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے فضائل تلاوت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس میں نصیحت کا پیغام ہے. ظاہری اور باطنی بیماریوں اور عیبوں کے لیے شفا ہے. بنی نوح انسان کی عافیت کا سامان ہے. ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے وہ قبر کی طرح ہے، اور جس گھر میں تلاوت کی جائے وہ آباد گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ اجڑے گھر کی طرح ہے، اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت اس کو صاف کر دیتی ہے. اپنے گھروں کو نماز اور تلاوت قرآن سے روشن رکھو. جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اس لیے سب سے بہتر عبادت تلاوت قرآن کریم ہے. اگلا ٹاپک آتا ہے اس کا آداب تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور عزت و احترام کرنے کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے. تو پہلا آتا ہے پاک ہونا. قرآن کریم کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسحوا الا مطہرین. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. وضو کر کے تلاوت کرے. زبانی پڑھنا ہو تو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے. بیٹھنے کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. قرآن سے پہلے مسواک کر لینا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے منہ قرآن مجید کے راستے ہیں، تم ان راستوں کو مسواک کر کے پاک صاف رکھ کر لیا کرو. تو اگلا ہے جی تعوذ. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگ شیطان سے جو رندا ہوا ہے. تو جو اگلا اس کا طریقہ ہے ترتیل. قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھا جائے. ارشاد بانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھو. اگلا ہے تجوید. قرآن مجید ٹھہر کر واضح اور صاف پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کا ایک ایک لفظ واضح اور جدا ہوتا تھا. آگے ہے خوش لہانی. قرآن مجید کو محبت اور شوق سے اچھے لہجے میں پڑھنا چاہیے. لہجے میں شیرینی ہو اور پورے الفاظ ادا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. تو اگلا ہے گانے کی طرح پڑھنے کی مما نعمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے آپ کو عشقیہ نغموں کے انداز میں قرآن پڑھنے سے بچاؤ. میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گا گا کر قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگلا ہے دل لگا کر پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے. جب طبیعت اکتا جائے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. 3 دن میں ختم کرنا. 3 دن رات سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 دن رات سے کم میں قرآن کو ختم کر لے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں. بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آداب کے خلاف ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے. باتیں کرنا اللہ کے کلام کی ناقدری ہے. قرآن پاک کا ادب کرنا. قرآن پاک کی طرف پیٹھ یا پاؤں نہ ہو، نہ ہی اس سے اونچا بیٹھیں. دلی طور پر ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری آداب بھی مد نظر رکھے جائیں. قرآن پاک کو سمجھنا. قرآن دراصل بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کتاب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس کسی ایسی زبان میں کوئی خط یا تار آ جائے جو آپ نہ سمجھتے ہوں تو آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس خط یا تار کا مضمون کسی جاننے والے سے پڑھا کر سمجھ نہ لے. اس طرح قرآن اللہ کا ہمارے نام خط ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں وہ زبان سیکھیں جس میں یہ خط ہے تاکہ ہم از خود اسے سمجھ سکیں. کم از کم قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خط میں ہمارے لیے کیا ہدایات اور نشانیاں ہیں. اگلا ہے قرآن حکیم پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم قرآن مجید
پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر آپ کبھی بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے نسخہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے کے مطابق آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس نسخے کو زبانی یاد کر لیں یا گھول کر پی جائیں تو آپ کو بیماری سے فاقہ نہیں ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید جب باطنی بیماریوں سے صحت دینے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس سے صحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس لیے اسے پڑھنا، زبانی یاد کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا وہ تب تک ہی حاصل ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا۔